صاحب کیا خیریت سے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ لاسٹ ٹائم ایک کلام تھا منڈا عشق بھی تو منڈا ایمان بھی تو پٹھان خان صاحب کا. جب میں اس کو سنتا ہوں اس کلام کو تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنا دھیان اپنا فوکس کہاں رکھوں، کیونکہ جب میں یہ سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اللہ کی طرف رکھوں، پھر سوچتا ہوں اللہ کے رسول کی طرف رکھوں، لیکن جب آگے میں سنتا رہتا ہوں کہ میرا قبلہ کعبہ تو میرا ایمان بھی تو جب میں سوچتا ہوں کہ عشق اگر مجھے رب سے ہو تو کوئی بھی چیز تو پھر میرے سامنے ہے ہی نہیں نا، تو میں اپنا فوکس کہاں رکھوں. پھر میں نے دیکھا کہ فوکس تو کئی دفعہ دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی ہم یہ سوچ رہے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کام تو پیسے کے تھرو ہوتے ہیں، ہمارے پاس اگر پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، تو میرا دھیان پیسے کی طرف چلا جاتا ہے، میرا کام دنیاوی کاموں کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی میرا کام میرا دھیان کبھی کہیں. تو میرا سوال سمپل سا یہ ہے کہ ہمیں فوکس کہاں رکھنا ہے اس کلام کو سن کے، اور واقعی اس کلام کے اندر کچھ ایسا کرنٹ ہے کہ سنتے ہی اس کلام کو اندر سے کچھ ہونے لگتا ہے. تو پلیز یہ اس کا مجھے جواب دیجیے کہ ہمیں اپنا فوکس کہاں رکھنا ہے. آپ نے اپنا فوکس اپنے رب پہ رکھنا ہے جی. اب کسی کا رب اس کا اکلوتا بیٹا بھی ہوتا ہے، کسی کو بیٹا نہیں ملا، اس کی یہی خواہش 24 گھنٹے یہی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو شہرت چاہیے، کسی کا بزنس چل جائے، کسی کو جنت مل جائے، کوئی دوزخ سے بچ جائے، کسی کو حکومت مل جائے، کسی کو کوئی خاص کاکی یا کاکا مل جائے. تو کوئی تو اپنی خواہشوں کو ہی اپنا رب بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن رب نہیں اس میں انہیں بتایا ہوتا ہے پیچھے کہ مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں. کچھ کو اپنا مرشد نظر آتا ہے، مرشد سے اللہ ملا ہوتا ہے، یا اگر اللہ نے اس تک پہنچانا ہوتا ہے یا پہنچایا ہوتا ہے. تو قبلہ کعبہ ایک سمت ہے نا. تو جس وجہ سے بھی آپ پھنسے ہوئے ہیں، یہ دنیاوی جو مشکلات آتی ہیں یا پریشانیاں آتی ہیں، یہ والی ایڑی ہے میری، اور جو یا کسی بھی چیز میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نظر تو وہ آتا نہیں ہے. مجھے وہ ایک شعر یاد آ گیا، میں غلط نہ کر دوں، چھوٹا سا ہے، ہمارے پہ اسٹرائک کا بھی مجھے ڈر ہوتا ہے. وہ خیر یہ بڑے زبردست قوال تھے، اللہ نے ریق رحمت کرے، مولوی حیدر حسن صاحب آئی تھے. انہوں نے قوالی تو بڑی لمبی ہے، لیکن اس میں ایک شعر ہے ان کا، مجھے بڑا مطلب شعر تو کسی کلام تو کسی اور کا ہوگا، لیکن میں نے اسی میں سنا ہوا ہے. اس دعا سے پہلے سنتے ہیں. کہتے ہیں میرے گل وچ دو زنجیراں نے، ایک جبراں دی ایک قدراں دی. ٹھیک ہے، کہ جبر اور قدر وہی ہے کہ میرے کتنا اختیار ہے اور کتنی مجبوری ہے. میرے اختیار میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ ہے جو میرے اختیار میں ہے ہی نہیں، بس اللہ ہی مرضی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کون ہے ابھی؟ ہاں ایک آنکھ جی، آنکھیں کھول کے رکھیں جی. In 2022 میرے سارے کام ادھورے نے. کہتا مجبور بھی نہیں ہوں، مختار بھی نہیں ہوں. یہ میرے دل کی آواز ہے. وہ مارے نال شہید کرے، وہ ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں، خالی جاندا وار بھی نہیں. جو میرے ذمے ہیں وہ سارے ادھورے ہیں، جو اس کے ارادے ہیں وہ پورے ہو کے رہتے ہیں. میں کہہ بھی نہیں سکتا میں مجبور ہوں، نہ مختار ہوں.
ڈاکٹر صاحب مارے نال شہید کرے کوئی تلوار بھی نہیں جاندا واری نہیں جس پہ اس کی نظر پڑ گئی. تو چلیں یہ تو ہو گیا. تو ان صاحب کا سوال تھا جو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پچھلی بار میں نے وہ کلام ایک سنوایا تھا پٹھان خان صاحب کا، تو ان کا کہنا تھا جی کہ وہ کہتے ہیں میڈا عشق بھی تو میڈا یار، میڈا کہتے ہیں میرا. تو کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں سمجھ نہیں آتی فوکس کس پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں وہ کہتا ہے نا کہ جس کی پہنچ جہاں تلک اس کے لیے وہیں پہ تو. ہم جسے مجازی عشق بھی جو ہے، چاہے وہ پیسے کا ہے، عورت کا ہے، مرد کا ہے، زمین کا ہے، شہرت کا ہے، نام و نمود کا ہے، اولاد کا ہے، وہ سارا بھی اصل میں حقیقی جہاں سے بات میں نے شروع کرنی تھی، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں ایک چھپا ہوا راز تھا، کوئی مجھے نہیں جانتا، میں ہی میں تھا، رب ہی تھا. جو غالب کہتا ہے نا کچھ نہ تھا تو خدا تھا، اور کچھ نہ ہوتا تو بھی خدا ہی ہوتا. تو ڈبویا مجھ کو ہونے نے یا ڈبویا تجھ کو ہونے نے، نہیں میں کر لوں گا، میں کر کے چھوڑوں گا. میں نے کہا اچھا. تو ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا؟ کچھ نہ تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. وہ خودی کا راز سمجھنے میں، جس پہ وہ کھول دے، اقبال پہ کھولا اس نے. خیر، اور اب وہ انصاف کا کہنا یہ ہے کہ جی فوکس کہاں رکھنا ہے، میں اپنی خواہش پہ رکھوں، پیسے آ جائیں، نوٹ آ جائیں، چھوکری آ جائے یا ٹوکری آ جائے یا نوکری آ جائے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، آپ آئے تھے کہ ہاسپٹل بن جائے، زمین بک جائے، زمین بکے اور ہاسپٹل بنے اور میڈیکل کالج بنے. ڈاکٹر صاحب اور ایکسین صاحب کا اب صرف اس وقت ایک ہی مسئلہ ہے کہ نوکری بچ جائے. ٹھیک ہے، ہسپتال بنے نہ بنے نہ ہوئے، جڑے ہاتھ چ وہ بھی جان، طوطے اڑا دیے آپ نے ان کے، جڑے ہاتھ والے سن وہ بھی اڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش. ٹھیک ہے، حکومت ابھی بھی بش کی ہے، میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں ہوش ہوش کی ہے، نہیں بش کی ہے. اچھا،